تو آج کے مشاعرے کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ روز مر جاتا ہے آنکھوں میں کوئی خواب نیا، روز مر جاتا ہے آنکھوں میں کوئی خواب نیا، روز ایک قبر بناتے ہوئے رو پڑتا ہوں۔ خواب دیکھنا انسان کا بنیادی حق ہے۔ انسان جیسے ہی شعور کی منزل کو پہنچتا ہے، اس کی آنکھوں میں، جلتی بجھتی آنکھوں میں خواب جو ہے وہ جھلملانے لگتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی انہی خوابوں کی گٹھڑیاں سر پر اٹھائے چلتا رہتا ہے۔ شاعر کے خواب کیا ہیں؟ وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک ایسا مثالی معاشرہ ہو جس میں انسانوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو ملے، ان کو انصاف ملے، ان کو بولنے کی آزادی ملے، میرٹ کی بنیاد پر ان کے فیصلے ہوں۔ یہ ہر معاشرے میں اور ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے۔ اسی طرح کے خواب جو ہیں وہ ہمارے دانشور، ہمارے شاعر دیکھتے ہیں۔ تو آج یہاں پر ہم سب لوگ اکٹھے ہیں کہ شب سیاہ میں مہتاب دیکھنے والے اکٹھے بیٹھے ہیں کچھ خواب دیکھنے والے۔ ہم یہاں پر سبھی خواب دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، ایک ایسے معاشرے کا جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو دوستو، ظلم اور جبر کے خلاف ہر حساس شخص جو ہے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے، اپنے دل میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ شاعر کیونکہ معاشرے کا سب سے زیادہ حساس طبقہ ہے، وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے، ظلم اور ناانصافی کو دیکھتا ہے، تو وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ شاعر ہے، اگر وہ بولتا ہے، ناانصافی پہ بات کرتا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ شاعر معاشرے کی تیسری آنکھ ہے، تو وہ اسی صورت میں معاشرے کی تیسری آنکھ بنتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور لکھتا ہے۔ ہم جو سٹیج پر میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، ہم سبھی 90 کی دہائی میں اسی طرح کے خواب آنکھوں میں سجائے اس شہر میں آئے تھے۔ روزی روٹی کے مسائل تو بہت ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، لیکن ہمارے جو خواب تھے، ہماری جو خواہشیں تھیں، اور ہم جس طریقے سے اس معاشرے کو خوبصورتی میں بدلنا چاہتے تھے، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح اٹل حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کا روپ دھارے ہمارے آج کے صاحب صدارت شخصیت جناب عابد حسین عابد اس وقت سٹیج پر موجود ہیں۔ ان کے لیے ایک بھرپور کلیپ کیجئے۔